تاکہ اندازہ ہو کہ آپ حضرات سن رہے ہیں اور جو مقرر آئے تو اس کو بھی بولنے میں آسانی ہو اور وہ بھی سمجھے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں مشہور و معروف عالم دین خطیب اعظم راولپنڈی حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کو کہ وہاں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا عبید الرحمن صاحب۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات توجہ ادھر رکھیں، عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام حضرت قاری عبدالباسط صاحب اور مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات نے کلام اللہ صلاۃ تراویح کے اندر سنا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ پڑھی ہے، میری کوشش ہے کیونکہ میرے پاس ٹوٹل 10 سے 15 منٹ ہے اور 10-15 منٹ کے اندر تو انسان کے داڑھ بھی گیلے نہیں ہوتے، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں، کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بندہ سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہے کہ بات کروں اور بات کیسے کہاں پہ اختتام کروں۔ لیکن یہ محفل وہ بابرکت محفل ہے کہ جس محفل کے اندر قرآن کریم صلاۃ تراویح کے اندر سنا گیا۔ قرآن کریم میں رب کا فرمان ہے من الظلمات الی النور، یہ وہ عظمتوں والا کلام ہے کہ جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لانے والا کلام ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا کلام ہے کہ جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا کلام ہے کہ جو بچھڑے ہوئوں کو رب سے ملا ہے۔ یہ بڑی عظمتوں والا کلام ہے، یہ بڑی رفتوں والا کلام ہے، اور یقیناً جہاں اس کلام کی تلاوت ہوتی ہے، جس مقام پر یہ کلام الہی پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اپنے کائنات میں رحمت برستی رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، موسیقی بارش کی طرح جھم جھم کر کے رب کی رحمت کے قطرے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایمان والے صلاۃ تراویح کے ذریعے سے، ایمان والے اپنے روزے کے ذریعے سے، ایمان والے جو ہے میرے عزیز دوستوں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، رب کا کلام اللہ کے اندر فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب کلام الہی پڑھا جائے، جب کلام اللہ کی تلاوت کی جائے تو تم اسے خاموشی کے ساتھ خاموش ہو کر کے توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنو، اس کی تلاوت کو سنو۔ اور صلاۃ تراویح کے اندر میرے عزیز دوستو، جیسے علماء سے آپ نے سنا کہ ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صلاۃ تراویح میں جب قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، جب اسی طرح قرآن کریم
عزیز دوستو جو شخص باوضو ہو کر کے قرآن کریم کے اس کلام اللہ کو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کے گھر میں اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک عرب کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور جو قرآن کریم کو بغیر وضو کے یعنی چلتے پھرتے زبانی اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی معلوم نہیں فرماتے اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے اور جو اس کو سنتا ہے خاموشی سے کوئی پڑھ رہا ہے بھائی کھڑا قرآن کو سن رہا ہے کہیں سے قرآن کی ندا بلند ہو رہی ہے اس نے اپنا کام اپنی توجہ قرآن کی طرف کر لی ہے تو میرے عزیز دوستو پر اسے ایک نیکی رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور صلاۃ تراویح کے اندر ایک سجدے کا کیا اجر ہے ایک سجدے کا کیا بدل ہے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے ایک سجدے پر 15,000 نیکیاں ملتی ہیں 15,000 گناہ ربی کائنات معاف فرما دیتے ہیں یہ کوئی معمولی انعام تو نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا انعام تو نہیں ہے میرا عزیز دوستو ہم نے سوچنا ہے یہ قرآن وہ عظمتوں والا کلام ہے جو انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے آج میرے عزیز دوستو اگر ہم آفات کے اندر آج اگر ہم پریشانی کے اندر آج اگر ہم مسائل کے اندر ہیں تو میرے عزیز دوستو اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کی تلاوت کو ترک کرنا میرے عزیز دوستو قرآن کریم کو نہ پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دینا جب رب نے کہہ دیا کہ تم اس کو پڑھو لعلکم ترحمون تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا میرے عزیز دوستو اس کا تو یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کریم کو سجا کے اپنی الماریوں میں رکھ لیں ہم قرآن کریم کو جو ہے جزدان کے اندر سنبھال کے رکھ لیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اس کی تلاوت کے ذریعے سے حاصل کریں پھر میرے عزیز دوستو یاد رکھو جب قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ اپنے گھروں کو ان عبادات سے ہمیشہ کے لیے آباد رکھے جب نمازوں کی پابندی ہوگی تو پھر میرے عزیز دوستو نہ کورونا نہ کوئی اور مرض ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور یہ اللہ کے گھر یہ آباد کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستو یہ ان کو آباد کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن مسلمان جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی سمندر کے اندر سکون حاصل کرتی ہے جیسے مچھلی کو سکون پانی کے اندر ہوتا ہے مومن جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے راحت اور سکون دیتے ہیں ہم بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں سکون میرے عزیز دوستو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں سکون کو اور سکون کی طرف اور کو خاتمے کی طرف اور وہ یقیناً اللہ کی کلام سے ہو سکتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اللہ کے گھر تعمیر کرنا بعض لوگ سوچتے رہے کہ ابھی اللہ کا گھر کیسے بن گیا میرے عزیز دوستو یاد رکھو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے کوئی گھر نہ تھا آقا مدنی نے سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا جو چھت تھا وہ کھجور کی جاڑیوں کا چھت تھا اور جو مسجد نبی کے ستون تھے وہ میرے عزیز دوستوں کھجور کی کے تنوں کے ستون تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کے اندر وسعت کی ظاہر باتیں ضرورت تھی مسجد کی جو ہے اس کی وسعت کی مسجد کو بڑا کیا اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کی وسعت کی اس کی تعمیر اثر نو دوبارہ کی تو میرے عزیز دوستو کسی صحابی رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا بلکہ سوال سے پہلے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے تو اس مسجد کی وسعت کر دی اس مسجد کو پتہ کر دیا ہے لیکن یاد رکھو مسجد کو اتنا زیب اور زینت نہ دینا کہ اس کے اندر پیلے اور سرخ رنگ نظر آتے ہوں تو میرے عزیز دوستو پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اثر نو
उस मस्जिद को तामीर फरमाया और फिर उसके अंदर ज़ेब और ज़ीनत भी की, उस मस्जिद को खूबसूरत भी किया। किसी ने हजरत उस्मान से सवाल कर दिया कि ए उस्मान, अल्लाह के रसूल ने तो कच्ची मस्जिद बनाई थी, झाड़ियों का छत था और खजूर के तनों के सतून थे, और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मस्जिद की वसअत की थी, लेकिन ज़ेब और ज़ीनत से मना फरमाया था, और आप आए और आपने इस मस्जिद को इतना खूबसूरत कर दिया, साइबान की लकड़ियां भी इसके अंदर लगा दी गई, इसकी खूबसूरती और ज्यादा दोबारा कर दी, तो इसकी क्या वजह है? मेरे अजीज दोस्तों, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह मैं बात करता रहूंगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मस्जिदें जो है ये अल्लाह का घर है, और जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माल और दौलत की नियामत से नवाज दे, तो फिर उस माल और दौलत की उस नियामत से वो अपने घरों को खूबसूरत करता है, अपने घरों को बनाता है, उसमें मार्बल और टाइलें लगाता है। तो ये क्या है कि हम अल्लाह के घर को खूबसूरत ना करें, हम अल्लाह के घर को ना बनाएं। ये तो उस वक्त की जरूरत इतनी ही थी जब आका मदनी ने उसकी तामीर फरमाई थी, फिर हजरत उमर फारूक के दौर में उसकी इतनी ही जरूरत थी, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि हम इसको पक्की भी बनाएं और इसको मजबूत भी बनाएं। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुसलमानों का एक सुनहरा बाब है, जो ईमान का दर्द रखते हैं, वो जहां जाते हैं बेबान बस्ती के अंदर पहले अल्लाह का घर तामीर फरमाते हैं, बेबान जगह के अंदर पहले अल्लाह का घर तामीर फरमाते हैं, और मेरे अजीज दोस्तों फिर उस तामीर के साथ मोहब्बत भी करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मौलवी साहबान को पैसे ही दो और पैसा होगा तो फिर तामीर, नहीं मेरे अजीज दोस्तों, इसमें बहुत उलमा ने तरतीब बयान फरमाई है। उलमा से मोहब्बत करो, उनके काम में उन अगर कुछ नहीं कर सकते अपने घर में बैठ के उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला कारी अब्दुल बासित साहब को मजीद तौफीक दे कि इसके ऊपर दूसरा छत भी डाल दे, इस मस्जिद को 2 मंजिला मस्जिद बना दे। ये मुसलमानों के ईमान का तकाजा है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं हाल ही की बात को अर्ज करके अपनी बात को समेट रहा हूं कि आज देख लो हमारी आंखें फिर नहीं खुलती। आज देख लो कोरोना की वबा की आड़ की वजह से मुसलमानों को, इस्लाम को, मसाजिद को, मदारिस को, उलमा को, तलबा को कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान देने की कोशिश की गई। हर इंसान जानता है नमाजियों को मस्जिद के दरवाजे के ऊपर डंडे मार के उनके सर फाड़े गए, उलमा को कड़ियां पहनाई गई, उलमा को घर भेजा गया, लेकिन इसके बदले में उलमा ने हमें क्या दिया? मेरे अजीज दोस्तों, हमें क्या दिया? आप उलमा की बरकत से, इन अकाबिरीन के लिए, इन उलमा के लिए दुआएं करो। आज इनकी बरकत से हमारे जनाजे भी पढ़े जा रहे हैं। आज इन उलमा की बरकत से जो मैयत की जो है उसकी हुर्मत का, अज़मत का भी ख्याल किया जा रहा है, उसको कफन भी पहनाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, उलमा को धमकी दी गई कि तुमने जनाजा नहीं पढ़ाना, उन्होंने कहा हमें गिरफ्तारी मंजूर है, हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। उन्हें कहा गया कि कोई गुस्ल ना दे, उलमा मैदान में उतरे, हम गुस्ल भी देंगे। अगर ऐसा करोगे मुसलमान की लाश के साथ तो हम एहतजाज करेंगे, हम इसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे। और यकीनन उलमा की इस आवाज ने, उलमा के इस एहतजाज ने, मेरे अजीज दोस्तों, उलमा के इस एहतजाज ने इस्लाम को कितना महफूज किया है, इस्लाम की अज़मत का कितना ख्याल रखा है। तो हमें सोचना होगा, फिर हम उलमा की ग़ीबत करें, फिर हम उलमा के खिलाफ बातें करें, फिर उलमा के कामों के अंदर हम अपने आप को रुकावट और आड़ बनाए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे अजीज दोस्तों सबके सामने जो हकीकत है उसकी वजाहत कर रहा हूं। तो इसलिए उलमा की कदर करो, मसाजिद की कदर करो। जैसे शायर अपने शेर के अंदर कह रहा था कि ये मसाजिद, ये मदारिस हमारे इस्लाम की बका का हिस्सा है, यकीनन इसके अंदर कोई शक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हम बड़ी बड़ी कोठियां बना लें तो वो कोठियां जब क़यामत बर्पा होगी सब मिलियामेट हो जाएगा, सब मट्टी में मट्टी हो जाएगा। लेकिन ये मसाजिद कि जिनमें मुसलमानों के हाथ लगे होंगे, इनकी तामीरात में, इनके साथ मोहब्बत में मस्जिद को आबाद करने के जराए जो हैं वो मेरे अजीज दोस्तों उसकी तामीरात भी है और उसको आमाल के जरिए से आबाद भी करना है। पहले उसकी तामीरात अहसन तरीके से की जाए, फिर उसको अमाल से आबाद किया जाए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ी
میرے اپنی دوستوں تلاوت کی جائے, ذکر اذکار کیا جائے. تو میرے عزیز دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب قیامت برپا ہوگی, کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا, یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ملیاں مٹ ہو جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ان مساجد کو پرندوں کی طرح اڑاتے ہوئے آسمانوں پر لے جائیں گے. سبحان اللہ. تو میرے عزیز دوستوں, مساجد کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, علماء کے ساتھ, حفاظ کے ساتھ محبت کرو میرے عزیز دوستوں. یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں. اور میرے عزیز دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرو, استغفار کرو, توبہ کرو اپنے گناہوں سے. یہ ماہ مبارک بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. اور میرے عزیز دوستو, اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر لمحے, ہر صبح, ہر شام ندا ہوتی ہے. کوئی ہے بخشش مانگنے والا, کوئی ہے معافی کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں, اس کی بخشش کر دوں. تو میرے عزیز دوستو, گناہوں سے توبہ کرو. کوئی معلوم نہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک, یہ برکت والی راتیں ہمیں دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو, خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کو دیکھو. میرے عزیز دوستو, یہی اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے. اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو, آقا مدنی کا ارشاد ہے کہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان کے اندر, شب لیلۃ القدر کی رات کے اندر. اور وہ 4 لوگ کون ہیں میرے عزیز دوستو؟ من اشرک باللہ, جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, اس کی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ خدا نہ توبہ کر لے, اور جب توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے. اور دوسرا, والدین کا نافرمان. میرے عزیز دوستو, والدین رب کی بہت بڑی نعمت ہے, ان کی قدر کر لو, والدین کی قدر کرو. میرے عزیز دوستو, والدین کی فرما برداری کرو, ان کا دل نہ دکھاؤ. اور اگر کوئی کسی سے کچھ ایسی غلطی ہوئی بھی ہے تو ابھی جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو, تاکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میرے عزیز دوستو, اسی طرح اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, والدین کا نافرمان ہے, اور تیسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں میرے عزیز دوستو, یہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ میں یہ نشہ تھا. اور اس وقت آج جو یہ پوڑری ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو نشے کرتے ہیں, کوئی ٹیکے لگا رہے ہیں, کوئی گولیاں کھا رہی ہے, ہماری کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں نوجوان بچے, نوجوان بچیاں جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. میرے عزیز دوستو, پھر والدین بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, یہ سارے نشے اس کے ذمن میں آ جاتے ہیں. نشوں سے توبہ کرو, نشاور چیز سے توبہ کرو. ہر وہ چیز نشاور ہے کہ جس سے انسان کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دے, انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ کی سے معافی مانگو, اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہو جاؤ, اللہ کے گھروں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ محبت کرو. اور میرے عزیز دوستو, جتنے مسلمان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں, جو ہم سے پہل کر چکے ہیں, ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ ہمارا حق ہے. اور میرے مہورہ بھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ہم ان جانے والوں کے لیے, ان امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں کرے گا. اور میرے عزیز دوستو, میں ضروری سمجھتا ہوں ان کا تذکرہ کہ یقیناً ہمارے اکابرین میں سے تھے جنہوں نے میرے عزیز دوستو دین اسلام کے لیے اور بالخصوص مدارس کے لیے جو قربانیاں دی, مساجد کے لیے جو قربانیاں دی, وہ بڑی بے مثال قربانی ہے. اور ان میں ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صادری رحمہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. میرے عزیز دوستو, پھر اس طرح ہمارے اور بہت اکابرین جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں, امت مسلمہ میں چلے گئے ہیں, اللہ سب کی بخشش فرمائے. اور حال ہی میں 2-4 ماہ پہلے حضرت قاری صاحب کی والدہ محترمہ اللہ والوں کے جنازے
जनाजे भी अल्लाह के घरों से निकला करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इनकी वालदा का जनाजा इसी मैदान के अंदर आप हजरात ने पढ़ा। अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए, और अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ मैंने कहा है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर बताओ।